ذاتی پرابلم ہے کہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور ابھی وہ کام پورا نہیں ہوتا تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو یہ دو سوال بن گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور ہم درمیان میں کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور کیوں شروع کیا تھا۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو نمبر 1 کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہ اس کا حل کیا ہے کہ کام شروع کرنے کے بعد ہم کسی اور کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ذاتی سوال تو نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کا سوال ہے۔ پہلے آپ انسانی فطرت کو پہچانیں۔ انسان کا عمل جو ہے، اس میں بہت سارے محرکات کو اگر آپ سمیٹیں تو اس میں 3 ایکٹیویٹیز ہیں، 3 تحریکیں ہیں۔ ایک تو آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں کہ کچھ کریں۔ میں کچھ کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں، کرتا رہا تھا، کر چکا ہوں گا۔ تو یہ ہے میں اور میرا عمل، یعنی میں نے یہ کر لیا ہے، اب میں وہ کروں گا۔ تو میں سے شروع ہونے والے سارے فکرے آپ کا اپنا مزاج ہے۔ مثلاً میں کامیاب تھا یا میں کامیاب ہو گیا، ناکام ہونے کے اندیشے سے بچ گیا۔ تو یہ آپ کو کون حرکت دے رہا ہے؟ میں۔ تو میں ڈرائیور ہے، میں ہی ڈرائیون ہے۔ تو میں کو ڈرائیو کون کرتا ہے؟ میں۔ اور ڈرائیون کون ہوتا ہے؟ میں نے میں کو کہا اور میں چلا گیا۔ میرے جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل۔ تو یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا۔ تو میں کو میں نے حکم دیا اور میں چل پڑا۔ پھر آ کے میں نے روک دیا، یعنی کہ اپنے راستے میں ہی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے سیڑھی لگائی اور میں ہی پار ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گئی میں کی کہانی۔ میں کی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ میں نے بچپن سے خیال کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا، اور چونکہ زندگی میں وہ وقت نہیں ملا لہٰذا وہ وقت نہیں آیا، اور اب چونکہ وہ وقت آ گیا ہے لہٰذا وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر میں نے رستے میں ایک اور بات سوچی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، مگر پھر مجھے دوسرا خیال یاد آ گیا اور میرا پہلا خیال خراب ہو گیا۔ تو میں جو ہے یہ بدلتے منظر کا نام ہے۔ تو میں یعنی ایز اے ڈرائیور، اپنے آپ کو متحرک رکھنے والا میں عامل جو ہے، وہ میں معمول کو بڑے ہی چرکے دیتا ہوں۔ اگر آپ ہی عامل ہیں، آپ ہی معمول ہیں، تو یہ آپ کا ہی عمل ہے۔ تو میں کتنے راستے بدلے گا، یہ بڑے رنگ بدلے گا، یہ خود خواہش کرے گا، خود حرکت کرنے لگ جائے گا اور خود ہی سوچنے لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے، آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ 2 پاگل تھے، دونوں ہسپتال میں یا پاگل خانے میں لوناٹک اسائلم میں داخل تھے۔ ایک دن دونوں نے سوچا کہ ہم بیڈمنٹن کھیلیں، گیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کورٹ بنائی، ریکٹ لیے اور وہ کھیلنے لگ گئے۔ جب انہوں نے نیٹ لگا لیا، ساری پیمائش ٹھیک ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب کھیلتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ جو ہم بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہم پاگل ہیں، دفع کرو اس بات کو۔ وہ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ ان کے پاگل پن کا ثبوت تھا۔ آدھے لوگ اس لیے پاگل کہلاتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہاں پاگل نہ کہلائے جائیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ پاگل خانے میں ایک آدمی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خطرناک پاگل ہے۔ اس کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ اس میں تو خطرناک والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بڑا ٹھیک ٹھاک بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ جو پاگل خانے والے ہیں انہوں نے مجھے خطرناک پاگل کہا ہوا ہے۔ پھر منسٹر اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ اس میں کیا خطرناک بات ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے خطرناک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں وائس آدمی ہوں، دانا آدمی ہوں، اور میں ان لوگوں کی حماقتوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ یہاں کا سارا مال کھا جاتا ہے۔ میں آواز نکالتا ہوں تو مجھے پاگل کہہ دیتا ہے۔ محلے میں نے آواز نکالی تھی تو محلے والوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا تھا۔ تو اس نے ایسا علم بیان کیا کہ وہ منسٹر بڑا متاثر ہوا
کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا بندہ لگتا ہے، کیونکہ اس نے انگریزی بولی، فارسی بولی اور کچھ دوسری باتیں بھی کی۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ میری ایک خواہش پوری نہیں کرتے، اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے ایک پان کھلا دو۔ اس نے پان کھلا دیا اور اس میں تھوڑا سا تمباکو کو بھی ڈال دیا۔ وہ منسٹر سے باتیں کرتا رہا۔ منسٹر سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے منسٹر پر تھوک دیا، پھر کہا لگایا اور اس کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ جیلر نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ خطرناک ہے۔ ایک اور خطرناک پاگل کی بات بتاتا ہوں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کیوں خطرناک ہوتا ہے۔ ایک پاگل خانے میں ڈاکٹر ایک پاگل کو چیک کرنے گیا کہ اس کو چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ آل دا ٹائم وہ ٹھیک ٹھاک بیان دے رہا تھا، کیونکہ اب وہ وہاں سے ریلیز ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ نیند کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے کتنے بچے تھے؟ اس نے کہا کہ 2 بچے تھے۔ تو اسے ہر چیز یاد تھی، کمپیوٹر کی طرح۔ اسے چیک کرتے کرتے ڈاکٹر نے گھنٹہ لگا دیا تاکہ اگر کوئی وجہ ہو تو اسے پاگل خانے میں رکھ دیا جائے یا پھر معاشرے میں چلا جائے۔ تو اسے اوکے کرنے سے پہلے جب فائنل چیک کیا تو پاگل نے اسے زور سے تھپڑ لگا دیا۔ جب یہ دونوں لوگ بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ واقعہ تم نے کیوں کیا تھا، کس نے ڈاکٹر کو تھپڑ لگایا تھا؟ اس نے کہا کہ he was all the time expecting something from me۔ کہتا ہے کہ میں اسے کہتا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور وہ میرا انٹرویو کرتا جا رہا تھا، چیک اپ کرتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ سے چاہتی ہے کہ آپ پاگلوں والی حرکت کرو، اور پھر آپ پاگلوں کی طرح حرکت کرتے ہو۔ لوگ اس کو کہتے ہیں سجیشن۔ اور وہ جس نے منسٹر پر تھوکا تھا، اس نے کہا کہ میں اچھی خاصی باتیں کر رہا تھا اور منسٹر سوچ رہا تھا کہ یہ خطرناک ہے، تو مجھے خطرناک بات کرنی پڑ گئی تھی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات پر عمل کروں۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو پاگل بناتے ہیں۔ مثلاً آپ سے ملیں گے تو کہیں گے کہ حافظ صاحب آپ تو پریشان لگ رہے ہیں، وہ تو اچھا بھلا حافظ صاحب ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، آج کل ہر حافظ خوش ہوتا ہے، کہ روزے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے اور مہربانیاں ہیں، رونق ہے، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ذرا پریشان سے لگ رہے ہیں، طبیعت ناساز لگتی ہے۔ دوسرا بندہ اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، آپ کی وہ عمر نہیں رہ گئی۔ سارے بندے اس آدمی کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ وہ آدمی لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہوا اپنا نام بھی بھول جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کو تو خراب کرتا ہے، میں کو وہ خراب کرتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی ہو اور لوگوں کا فارمولہ ہو تو یہاں سے بندہ خراب ہوتا ہے۔ یعنی زندگی آپ کی ہے تو آپ اس کا فارمولہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہر آدمی دوسرے کی زندگی کے فارمولے تجویز کرتا رہتا ہے اور دوسرا فارمولہ قبول نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ دوسرا پریشان ہو جاتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے ہی لوگوں کو پاگل کیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بات یاد رکھنا جو میں بتا رہا تھا کہ زندگی میں آپ کو حرکت دینے والی 3 چیزیں ہیں، اور ابھی میں نے ایک چیز کا بتایا ہے، دوسری 2 چیزیں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو میں ہے، زندگی میں آپ کا عمل ہے کہ انسان ایک عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کے دوران اسے خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ اور عمل کرنا چاہیے تھا، اور یہ عمل تو مجھ سے غلط ہو گیا، اس طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا ہونے کا کیا علاج ہے؟ یہی بات ہے نا۔ ہم نے کہا کہ انسان کو حرکت دینے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا اپنا آپ اس کو حرکت دیتا ہے۔ مثلاً میں نے تجویز کیا کہ مکان بناؤں اور میں نے اس کا نقشہ بدل دیا۔ میں نے نقشہ بدلنے کے بعد خیال کیا کہ یہ نقشہ بدلنا غلط تھا اور وہ پرانا نقشہ ٹھیک تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوں کہ نقشے بدلتا رہتا ہوں، تو پرانا نقشہ ہی چلنے دو۔ پھر سوچا کہ اس مکان کو نیا کر لینا چاہیے، اس کو 20 سال پہلے بنایا تھا، اب تو مکان کو بدلنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میرے مکان کا لیول سڑک سے نیچے ہو گیا ہے،
اب فرش اونچے کر دو، پھر چھت نیچی ہو گئی، پھر مکان گرا دیا، تو میں نے میں کو بڑے بڑے چرکے دیے۔ ہر آدمی ساری زندگی، چاہے وہ زندگی 50 سال کی ہو یا 80 سال کی ہو، چلو 100 سال کی ہو، یہ ساری زندگی ہر آدمی ایک نام کے ماتحت گزارتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری زندگی اور صرف ایک نام، ساری زندگی اور صرف ایک باپ، ساری زندگی اور صرف ایک ماں۔ زندگی تو اتنی وسیع ہے، لیکن صرف ایک دوست آپ کو پورا جلوہ دکھا سکتا ہے، وہ ہنسا بھی سکتا ہے اور رلا بھی سکتا ہے۔ ایک محبوب آپ کی زندگی تباہ بھی کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی آباد بھی کر سکتا ہے۔ ایک دشمن ہو تو ساری زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے، چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اندازہ لگا لو کہ آپ لوگ کتنی وسیع کائنات میں رہتے ہو، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سورج، دریا، نہریں، سارا کچھ آپ کا ہے، مگر ایک دکان میں آپ کی زندگی بسر ہو جائے گی، دکان یا دفتر میں۔ ایک دفتر کی ایک سیٹ میں آپ نے ساری عمر گزار دینی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ میں تو وسیع کائنات میں گیا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ عمر گزار دیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک شہر میں زندگی بسر کر دیتے ہیں اور انہوں نے دوسرے شہر نہیں دیکھے۔ اگر ٹوٹل انسانوں کو دیکھو تو انہوں نے گنتی کے شہر دیکھے ہوں گے، اور آپ نے جو اپنا شہر دیکھا ہوا ہے یہ بھی صرف سڑکیں دیکھی ہوئی ہیں، حالانکہ سڑکوں کے اندر شہر ہے۔ تو انسان ایک ہی جگہ پر گزارا کرتا ہے، ایک دفتر میں، ایک شہر میں، ایک نام پر۔ ایک دوست کافی ہے، ایک محبوب کافی ہے، ایک دشمن کافی ہے۔ تو انسان کی کل کائنات یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی ایک ہی قبر کے اندر گزارا کر لیتا ہے۔ اندازہ لگا لو، تو جو انسان ایک راستے پر مقرر اور مقید کر دیا گیا ہے، وہ انسان زیادہ سے زیادہ خواہشات رکھتا ہے تو وہ فیل تو ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اس نے ایک چہرے میں عمر گزار دی ہے، اور وہ بھی تحلیل ہو جائے گا، اور خواہشات وہ بہت ساری رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جو دو دوستوں کی خواہش رکھے گا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، جو دو محبوبوں کی خواہش کرے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک محبوب آدھا فراق ہوگا اور آدھا وصال ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بے وفا آدمی ہے وہ بھی اتنا ٹائم لیتا ہے جتنا آپ نے با وفا کو دیا تھا۔ کیا بات سمجھے؟ یعنی کہ جھوٹا آدمی بھی آپ کی زندگی میں اتنا وقت لے جاتا ہے جتنا سچے آدمی کے لیے آپ نے وقف کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا۔ کون؟ جس نے آپ کی زندگی کے اتنے سال آپ کے ساتھ گزارے تھے۔ تو جھوٹے آدمی نے اتنا وقت لے لیا جتنا سچے نے لے لیا۔ دشمن بھی آپ کا اتنا وقت لے گیا جتنا آپ نے دوست کو دیا تھا۔ گویا کہ ناپسندیدہ اشیاء اور آدمی جو ہیں وہ بھی آپ کو اتنا مصروف رکھ لیتے ہیں جتنا کہ پسندیدہ آدمی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک خواہش پر نہیں چل سکتے، ایک عمل پر نہیں چل سکتے۔ آپ پسندیدہ عمل کر رہے ہیں اور ناپسندیدہ انسان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے ایک دوسرا وسوسہ ڈالنا ہے اور اسی کا نام ہے ناپسندیدہ۔ آپ کے اوپر تحریک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ کائنات جو ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یعنی یہ جو کائنات آپ کے سامنے ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، ڈے اینڈ نائٹ ہے۔ اس میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، ہونا بھی ہے اور نہ ہونا بھی ہے، ایمان بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ تو آپ اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھو گے۔ تو ایک ابلیس بھی ہے اور ایک رحمان بھی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اب اس کے اندر انسان نے رہنا ہے، کبھی ہچکولا ادھر کھائے گا اور کبھی ہچکولا ادھر کھائے گا۔ اللہ کے کلام سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کلام تو اللہ کا پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ تو اسے کہو کہ یہ حکم ہے، دھیان کرو، یہ ضروری بات ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ابلیس نے اللہ کے کلام کے دوران وسوسہ ڈالنا ہے۔ لہذا شیطان سے وہ آدمی بچے جو رحمان کا سفر کر رہا ہے،
یہ راز ہے کہ رحمان کے سفر کے دوران شیطان سے خطرہ ہے۔ شیطان کے سفر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو آپ کا نام بن جاتا ہے اور وہ تو ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں دوسرا سفر کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ اپنی خواہش کے مطابق تو چل رہے ہیں، مثلاً آپ شیخو پورا جا رہے ہیں تو مقدر کی جو چیز آپ نے لینی ہے وہ وہاں نہیں ہے، اس کا مقدر کہیں اور ہے۔ مثلاً شادی کا جو معاملہ ہے تو شادی کہیں طے ہونے لگی تھی اور ہوئی کہیں اور پر، گویا کہ خواہش کا سفر ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں شادی نہیں ہونی تھی، اور مقدر کا سفر راستے میں آ گیا اور وہاں شادی ہو گئی۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہے یہ ہے مقدر۔ خواہشات کے سفر میں کبھی کبھی مقدر کا سفر آ جاتا ہے، وہ جو مقدر کا سفر ہے وہ پھر آپ کو پریشان کرتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کچھ اور مگر نکلی کچھ اور بات۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تیری ڈیسٹنی ہے، یہ تیرا مقدر ہے۔ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے تھے؟ کہتا ہے میں وہاں جا رہا تھا۔ پھر کہتا ہے وہاں مجھے ٹکٹ ہی نہیں ملا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ جہاز کریش ہو گیا اور وہ یہاں رہ گیا، اس طرح وہ بچ گیا۔ یہ ہے مقدر۔ درمیان میں مقدر آپ کو بچاتا جا رہا ہے اور آپ کو پورا کرتا جا رہا ہے، زندگی ختم بھی کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ ہی کی خواہشات کا نام ہوتا تو اصلاح ہو سکتی تھی، لیکن اصلاح کیوں نہیں ہوتی اس کا آپ کو پتہ ہے؟ اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ مقدر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ مقدر ہر بار آپ کے راستے میں دیوار کی طرح آ جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں کہ کبھی سانپ آ گیا اور کبھی سیڑھی آ گئی، کبھی آپ کو مقدر نے اچانک دور تک پہنچا دیا اور کبھی مقدر نے آپ کو وہاں پہنچا دیا جہاں آپ جا رہے تھے۔ تو آپ کے ساتھ یہ ایک واقعہ چلتا رہتا ہے، اس کو آپ اتفاق کہتے ہیں، چانس کہتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ مقدر ہے۔ تو آپ کی زندگی کی حرکات میں کون سا دوسرا ایلیمنٹ ہے؟ مقدر۔ ہم اس کو اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ عبادت کے لیے ہے، تو اسے مقدر کہو۔ گویا کہ دوسری حرکت دینے والا کون ہے؟ مقدر۔ کہتا ہے کہ کرموں کی بات دیکھو کہ میں تو چلا تھا بد نصیبی کی طرف اور راستے میں نصیب کی منزل آ گئی۔ تو بعض اوقات ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ایک برے آدمی کو بری سمت میں جاتے ہوئے راستے میں ایک اچھا آدمی مل گیا اور وہ آدمی اچھا ہو گیا، یعنی وہ برا آدمی بھی اچھا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بری جگہوں پر اچھے آدمی مل جاتے ہیں اور وہ برے لوگوں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری تبلیغ جو ہے یہ بری جگہ پر ہوئی ہے، یعنی جو جگہ بظاہر تبلیغ کے لیے قابل نہیں تھی وہاں اس قسم کے لوگ گئے اور برے لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے اچھا آدمی مقرر تھا اور اس نے ویسا کام کر دیا اور وہ برا آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں پر بھی ویسے آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جگہ جہاں عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے وہاں غلط آدمی چلا گیا، تو غلط آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آدمی موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے مڑ جا، بچ جا، اور وہ انسان اس موڑ سے بچ جاتا ہے۔ مقدر آپ کو بچا دیتا ہے۔ تو حرکت دینے والی کون سی چیز ہے؟ کبھی آپ کا ارادہ اور کبھی فطرت کا ارادہ اور پھر سارا سماج ہے۔ اب آپ اسے مقدر کہو کہ ذاتی مرضی کہو، جہاں سڑک بنی ہے وہیں گاڑی چلے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ سماج ایک سڑک بنا کے چلا گیا، یہی آپ کی زندگی میں تضاد بن گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بنانے والا ہے وہ صرف ایک سماج کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سماج ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کبھی کبھی کہیں سے شارٹ کٹ نکل آتا ہے۔ کچھ لوگ خدا کو نہیں مانتے اور طاقت کا سرچشمہ کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو۔ مرنے والا طاقت کا سرچشمہ کہاں ہو سکتا ہے؟ عوام تو ضرورت کی ماری ہوئی ہے، عوام تو خواہشات کی ماری ہوئی ہے۔ رات کو پسماندہ حالات میں سوتا ہے اور صبح صبح جاگتا ہے تو یہ پھر ترقی یافتہ بن جاتا ہے اور دن کے دوران یہ ترقی پذیر رہتا ہے اور شام کو پسماندہ ہو کے سو جاتا ہے یہ بیچارہ۔ عوام تو گھسا پٹا انسان ہے، تو عوام کو طاقت کا سرچشمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سپر طاقت تو اللہ کے پاس ہے
آپ کی زندگی کو بعض اوقات حرکت دینے والا سماج ہے۔ اگر ایک دکان پر ایک ایسی چیز دیکھو جو آپ نے آج تک استعمال نہیں کی تو آپ کہیں گے کہ اس نے دکان میں عجیب و غریب چیز رکھی ہے۔ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی چیز ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ دوسرے دن وہاں سے گزرے تو پھر کوئی اور چیز تھی، وہ بھی عجیب سی چیز تھی۔ آپ پوچھو کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، یہ تو گھروں میں لگانے والی چیز ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، کہتا ہے کہ یہ ڈیکوریشن ہوتی ہے، کہتا ہے کہ گھر میں تو آئینہ لگاتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور پھر وہ چیز آہستہ آہستہ پورے سماج کی ضرورت بن جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج نے ایک چیز ایجاد کر کے آپ لوگوں کی ناجائز ضرورتوں میں ایک اور چیز ضرورت کے طور پر شامل کر دی۔ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ضروری بات ہے، حالانکہ آپ اس چیز سے پہلے اتنے ہی کشادہ اور اتنے ہی خوشباش تھے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کل تک سر پر لگانے کے لیے لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے اور اب شیمپو لگاتے ہیں۔ اب یہ سماج کی ضرورت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے، مگر پھر وہ سفید کے سفید رہ جاتے ہیں اور پھر تمہارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر تم گنجے کے گنجے رہ جاؤ گے۔ تو ضرورت اور طرح کی آ گئی، پھر دوسری ضرورت آ گئی، پھر ماڈرن ورلڈ کے اندر میوزک کی ضرورت کچھ اور آ گئی، بڑا شور مچ گیا۔ مدعا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سماج آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسی حرکت دیتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر تینوں ایکٹیویٹیز غلط ملت ہو جاتی ہیں اور آپ کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چل پڑتے ہیں۔ کبھی آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دوست کو چٹھی ڈالنے جا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں موجود ہے یہ دوست نہیں ہے، یہ ہے مقدر نصیب۔ اور پھر درمیان میں نصیب کی کوئی اور کہانی نکل آئی کہ آپ کا چاہنا کچھ اور چاہنا نکل آیا۔ آدھی کامیابیاں اتفاق سے ایک شعبے میں ناکام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آدھے انسانوں کو، آدھے لوگوں کو جو کامیابی ملتی ہے وہ کسی اور شعبے میں ناکامی کی وجہ سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب اس لیے ہوا ہے کہ وہ کاروبار کرنے لگا تھا اور پھر کاروبار میں ناکام ہو گیا۔ اب اللہ نے اس کو یہاں کامیاب کیا ہے کیونکہ اس نے یہاں کامیاب ہونا تھا۔ جس کو شہر میں ناکامی مل گئی اس کو پردیس میں جا کے کامیابی مل گئی، اور جس کا پردیس جانا بند ہو گیا اس کو شہر میں کامیابی مل گئی۔ جسے وہ دوست نہ ملا اس کو اس شخص کے ساتھ کاروبار کرنے میں کامیابی مل گئی۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی کہ کاروبار کامیاب نہیں ہوا۔ پھر زندگی میں بے شمار کامیاب لوگ ہیں جو میتھ والے ہیں۔ بڑے بڑے رائٹر اور افلاطون قسم کے لوگ 1000 بار ناکام ہوئے۔ نہرو کو آپ جانتے ہوں گے، ہندو قوم کے لیے گریٹ آدمی تھا اور ہمارا گریٹ مخالف تھا۔ جب وہ ICS کر رہا تھا تو کامیاب نہیں ہوا۔ ICS کیا ہوتی ہے؟ انڈین سول سروس۔ وہ اس میں پاس نہیں ہوا تھا، ورنہ تو وہ صرف ڈپٹی کمشنر ہوتا۔ تو وہ ڈپٹی کمشنر نہیں ہوا لیکن پرائم منسٹر بن گیا، تو ایک جگہ پر ناکامی ہو گئی۔ چرچل نے لکھا ہے کہ ایک امتحان میں اس کی کمپارٹمنٹ آ گئی تھی، ایک پیپر میں فیل ہو گیا تھا، شاید حساب میں ناکام ہو گیا۔ کبھی آپ نے چرچل کو پڑھا تو وہ حساب میں فیل ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے کاموں میں فیل ہو گئے، مگر کئی اور بڑے بڑے کاموں میں کامیاب ہو گئے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اچانک کوئی ایسا ٹرک ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں مگر واقعہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے واقعات دیکھ لیں، درمیان میں کوئی نہ کوئی اور واقعہ نکل آئے گا اور وہ کچھ اور بن جائے گا۔ سکندر اعظم آدھی دنیا فتح کر گیا اور آپ دیکھو کہ یہ کیا کامیابی ہے۔ اس کا جو گرو تھا اس نے کہا کہ یہ اپنا مردہ پردیس میں دفن کرنے جا رہا ہے، یہاں کی زمین نے اس کے مردے کو قبول نہیں کیا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فتوحات کر رہا تھا، زندہ باد ہے، گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، ورلڈ کو کنکر کرنے والا ہے۔ اور جاننے والا کیا کہتا ہے؟ یہ اپنا مردہ دفن کرنے کے لیے پردیس کے اندر جا رہا ہے۔ کبھی فتوحات بھی ایسی ہوتی ہیں کیا؟ فتوحات تو قلوب کی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی فتوحات نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے یہ بڑی ناکامی نکل آتی ہے، اور کبھی کبھی ناکامی جو ہے یہ بڑی کامیابی نکل آتی ہے۔ آپ غور کرو تو بے شمار سکسیسفل فیلور ہوتے ہیں اور بے شمار فیل ہونے والی سکسیس ہوتی ہے۔ بے شمار لوگ کامیاب ہو گئے،
مثلاً سیاست کا پچھلا دور کسی کے لیے کامیاب ہو گیا، جن لوگوں کے لیے کامیاب ہو گیا تھا ان کے لیے بھی کیا کامیاب ہوا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں وہ آسانی سے تو کوئی نہیں مرا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سکندر مرزا کو دیکھ لو، مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ تو وہ یہاں تو نہیں مرا بلکہ مرا کہیں اور جا کے مرا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ بھی کوئی اچھا واقعہ نہ ہوا، پھر ایوب خان کا زمانہ آ گیا، کامیابی کا زمانہ ہوگا، مگر ان کا آخری زمانہ اچھا نہیں گزرا۔ ان پر کوئی افتاد پڑ گئی، جو ان کو ڈیڈی کہنے والے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ پھر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اچھا واقعہ نہ ہوا، ضیاء صاحب کے ساتھ بھی تلخ واقعہ ہو گیا۔ صحیح واقعہ تو کہیں نہیں ہوئے۔ کیا وہ کامیابی کی زندگی تھی جب وہ حکومتیں کر رہے تھے، یا ان کا یہ انجام تھا؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تجھے پھانسی لگنی ہے، بادشاہ بن جاؤ، تو تم کیا کرو گے؟ آپ کہو گے مہربانی کرو، ہمیں غریبی اچھی ہے۔ آپ میں سے کتنے آدمی ہوں گے جو یہ کہیں کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، یہ مجھے قبول ہے، پھانسی ہے تو پھانسی ہی صحیح؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے۔ گاندھی کو دیکھ لو، اندرا گاندھی کو دیکھ لو، گاندھی اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ کیا حشر ہو گیا، کیا انجام ہو گیا؟ یہ کامیابیاں ہیں کہ یہ ناکامیاں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ گریٹ نس کا سفر کدھر کدھر سے جاتا ہے، کامیابی کہاں کہاں سے ناکام ہوتی رہتی ہے؟ کیا آپ بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو کہ مشکل کشا علیہ السلام کا نام آپ کو پتہ ہے، وہ ہے مشکل کشا، اور یقیناً ہیں، اب بھی ہیں، یہ تھے کی بات نہیں بلکہ اب بھی ہیں، لیکن ان کے اپنے وجود کے اوپر مشکل ہے۔ آپ بات سمجھو، دنیا کو کھلانے والے آپ فاقے میں ہیں۔ نانے جویں تو آپ علیہ السلام سے منسوب ہے، نام اور زور حیدر ہے کہ وہ بہادر ہیں اور کھاتے نانے جویں ہیں، یعنی جو کی روٹی۔ آپ لوگ تو ڈبل روٹی کھانے والے ہیں، نفیس روٹی کھانے والے ہیں، لیکن بیچارے کمزور لوگ ہیں۔ مشکل کشائی کیا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا میدان کربلا میں ہے، باپ مشکل کشا ہے، اور تلوار یعنی ذوالفقار آپ علیہ السلام کے پاس ہے، ذوالفقار علی علیہ السلام آپ کے پاس ہے، لیکن کربلا ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے؟ اب یہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ اگر کامیابی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ناکامی کیوں ہے؟ آج بھی ان پر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ آج بھی ان پر درود و سلام پڑھتے جا رہے ہو، پھر یہ قصہ کیا ہے؟ اس لیے انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ وہ چنتا جاتا ہے، ٹرائی کرتا جاتا ہے اور چھوڑتا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ تک یہی کچھ کرتا جائے گا، اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ کبھی اللہ کے کہنے پہ چل پڑو گے، مقدر کے کہنے پر، کبھی اپنی مرضی کے کہنے پر چل پڑو گے، اور کبھی زمانے کے کہنے پر چل پڑو گے۔ زمانہ تو وہی کام کرے گا جو اس نے باپ بیٹے کے ساتھ کیا تھا، جن کے پاس ایک گدھا تھا۔ گدھا اور باپ بیٹا سب کو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہ پہلے تو بیٹا سوار ہے اور پھر باپ سوار ہے، شرم نہیں کرتے؟ پھر باپ بیٹا دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ اعلیٰ حاصل قیاس نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہے واقعہ۔ تو گدھا بھی آپ سے چلا جائے گا تو لوگ جو ہیں آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، مقدر بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ مقدر کا کام یہ ہے کہ آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دے، چاہے وہ کامیابی کا ہو یا چاہے ناکامی کا ہو، کیونکہ اس نے کچھ سال کے بعد آپ کو قبرستان پہنچانا ہے اور آپ نے جانا نہیں ہے۔ تو یہ کھیل ہے، وہ آپ کو کامیابیاں دکھا کے، ناکامیاں دکھا کے، کچھ آنسو دکھا کے، کچھ مسکراہٹیں دکھا کے لے چلے گا۔ آپ کو کہے گا کہ آج کا دن پھر ایک اور گزر گیا، مبارک ہو، یعنی کہ آپ قبر کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرح وہ کھیل کرتا کرتا آخر میں آپ کو وہاں پہنچائے گا کہ جہاں وسیع راستے تنگ ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا راستہ آ گیا، تو مقدر وہاں پہنچا دے گا اور کہے گا کہ اچھا ہم چلے ہیں، اور تیرا یہی انجام ہے
کہتا ہے کہ اب میں کیا لکھوں، ہم تو بہت کچھ لکھتے آ رہے ہیں، یعنی اپنا نام ذل الہٰ، مرکز نگاہ، آن جہانی، سبحانی، رحمانی، اکبر ثانی اور پتہ نہیں کیا کیا نام لکھتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اب کیا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ میت ہے، اس میت کا جنازہ پڑھو۔ اب وہ آدمی میت بن گیا، نام بھی رخصت ہو گیا، تو آپ کو مقدر نے وہاں پہنچانا ضرور ہے، اس نے صحت کو بیماری تک پہنچانا ضرور ہے، بینائی کو اس نے نابینائی ضرور کرنا ہے، تو یہ کھیل جو ہے یہ مقدر کرتا رہتا ہے۔ سماج کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی سچ بھی نہیں بولے گا۔ سماج سے آپ سرٹیفکیٹ لوگے تو سچ ملے گا اور نہ جھوٹ ملے گا۔ سماج بدلتی ہوئی چیز کا نام ہے، سماج بدلتا چلا جائے گا۔ سماج کہے گا کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، اور کچھ عرصے بعد یہی سماج کہے گا کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر پہلے ایک سڑک بن جائے گی اور پھر کچھ اور چیز بن جائے گی، تو سماج یہ کرتا رہتا ہے اور سماج چلتا رہتا ہے۔ سماج کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، یہ ٹوٹل انسانوں کے امپیکٹ کا نام ہے۔ جو انسان آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کا آپ پر جو مجموعی تاثر ہے، یہ سماج کہلاتا ہے۔ آپ خود ہی سماج ہو اور سماج میں ہو، اور اپنے علاوہ لوگوں کو آپ سماج کہتے ہو، حالانکہ تم میں سے سماج ہے اور تمہارے ساتھ سماج ہے، تم خود ہی سماج ہو۔ آپ کہو گے کہ یہ سماج کی مجبوری ہے، یہ کوئی پہننے والے کپڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو دعا کرو کہ لوگ اندھے ہو جائیں، یا میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ لوگ اندھے کیوں ہو جائیں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ کیوں نہیں پہن سکتا بھائی؟ ان کپڑوں میں تو کوئی نقص نہیں ہے، یہ تو پاکیزہ ہیں۔ اب صاف ہونے اور پاکیزہ ہونے میں بڑا فرق ہے، اس لیے ماڈرن مین جو آج کا انسان ہے وہ صاف ہوگا، روشن ہوگا، لیکن اس کا پاکیزہ ہونا مشکل ہے۔ پرانے لوگ یا مذہب کا خیال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکیزگی کا خیال کرتے تھے، اور آج کا جو انسان ہے، سماج ہے، یہ صفائی کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے سماج سے نہ کبھی آپ سچ کی توقع کرو اور نہ جھوٹ کی توقع کرو۔ سماج جو ہے تلون مزاجی کا نام ہے، یہ چلتا جائے گا، کبھی ادھر جائے گا اور کبھی ادھر جائے گا، کبھی جلوس نکالے گا اور زندہ باد کہے گا، اور پھر زندہ باد کہنے والے اسی آدمی کو مرد آباد کہے گا۔ تو یہ سماج ہے، تو یہ سارے تاثرات ایک انسان کی زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ یہ میں کیا بے وقوفی کر رہا ہوں، یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ پھر واپس آ جاتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کو بدلنے پہ کون مجبور کرتا ہے؟ اس کی ذات اور خواہش۔ آپ کو یہ جو لوگ بھاگے دوڑے نظر آتے ہیں، یہ ضرورت کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کو سماج نے کام پہ لگا دیا اور کبھی اللہ نے لگا دیا، مقدر نے لگا دیا۔ کہتا ہے کہ تجھے کون مار رہا ہے؟ تو کیوں نہیں چین سے بیٹھتا؟ تو کیوں نہیں چین سے بیٹھتا؟ کہتا ہے کہ مجھے مقدر کی چابکیں لگ رہی ہیں، میں مجبور ہوں، اور مجھے سماج نے برباد کر دیا ہے، مجھے تو میرے اپنے آپ نے برباد کر دیا ہے، میں تو چین سے رہ نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کی زندگی کہاں گزرے گی؟ ایک دکان میں، ایک دفتر میں، ایک مکان میں اور ایک بیوی کے ساتھ تم ان اللہ ہو جاؤ گے۔ ایک گھر کے اندر سارے واقعات ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ایک کمرے کی کہانی ہے، ایک انسان ہے اور ایک ہی نام ہے اس کا۔ لمبی چوڑی خواہشات کی بات کوئی نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو خیر سے گزر ہی گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی۔ تو خواہشات کو خواہشات نے مارا، بندے نے بندے کو جلایا، بندے نے بندے کو روکا، بندہ کامیاب ہو گیا اور بندہ ہی ناکام ہو گیا۔ تو یہ کامیابی ہے کہ پھانسی لگ جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ لوگوں نے لگا دیا، لوگ تو لگاتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ کیوں لگتے ہو؟ لوگوں کو الزام نہ دو، زہر تو آپ نے پیا ہے، چاہے آپ سکرات ہی بن جاؤ تو لوگوں کو مورد الزام بے شک بنا لو، لیکن جب تک سکرات جو ہے وہ سکراتی عمل نہیں چھوڑتا، اس کو زہر تو پینا پڑتا ہے، یا تو عمل چھوڑ دے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ شہر چھوڑ دے، یعنی سکرات کو کہا کہ یا تو یہ شہر چھوڑ دے یا پھر یہ بات چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اسی شہر میں علم حاصل کیا ہے، تو میں کیسے شہر چھوڑوں، اور میں یہ علم چھوڑ دوں تو میں سکرات کیسے بنوں، لہٰذا مجھے زہر پلا دو۔ وہ آرام آرام سے زہر پیتا رہا جیسے چائے پیتے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے کہا کہ استاد مکرم جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
کہتا ہے کہ تکلیف تو ہوگی ان لوگوں کو جو ہیں، اور میں تو وجود ہی نہیں ہوں، مجھے کیا تکلیف ہونی ہے۔ کہتا ہے کہ میرا نام ساری زندگیوں کو اور آنے والے زمانوں کو یاد رہے گا، اور جو لوگ مجھے زہر دے رہے ہیں ان کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا کہ یہ کون لوگ تھے۔ میں تو علم حقیقت ہوں، اور علم حقیقت جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس لیے ناکامیاں بھی بڑی کامیاب ہوتی ہیں، اور کامیابیاں بھی بڑی ناکام ہوتی ہیں۔ میرا عمل میں نے روکا، میرا عمل سماج نے روکا، میرا عمل مقدر نے روکا، مجھے مقدر نے کامیاب کیا، مجھے سماج نے کامیاب کر دیا۔ سماج یہ کرتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، اور کل صبح جو شخص آئے گا اور جس کے سر پر طوطا بیٹھے گا اسے بادشاہ بنا دو، تو سماج یہ کرتا ہے۔ بعض اوقات کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ زندہ آباد، ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ اس طرح لوگ اس کی گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے چلے جاتے ہیں، آدھے آدمی اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور آدھے آدمی اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور دونوں کا گھر جو ہے وہ برباد اور پریشان حال ہے۔ ایک دفعہ ایک جلسہ تھا، جلسے کے بعد گھر میں کام کرنے والا ایک نوکر آیا، اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے ہم مشورہ دے کے آئے ہیں اور ہاتھ کھڑا کر کے آئے ہیں، بھٹو صاحب کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بڑا خوش تھا۔ جلسے کے ریموٹ کارنر میں ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ لیڈر نے پوچھا کہ کیا ہمارے ساتھ جیو گے؟ کہتا ہے جیئیں گے۔ پھر پوچھا کہ کیا مرو گے؟ کہتا ہے کہ مریں گے۔ اور اس طرح سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کو اپنی مرضی بتا کے آئے ہیں۔ تو وہ شخص بڑا خوش تھا۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو پورا سمار سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ہیڈ سمجھتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی وہی لوگ ہیں جو ہاتھ ہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہی لوگ ہیں جو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ کوئی وفادار ہو تو بتائیں۔ دونوں ہاتھ ہلاتے جائیں گے۔ پہاڑ پر ایک ڈرائیور کار بیک کر رہا تھا۔ کلینر نے کہا کہ استاد جی آنے دو۔ ڈرائیور نے آنے دیا اور پہیہ پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ کلینر کہتا ہے کہ استاد جی اب جانے دو۔ تو سارے کے سارے آپ کو ریسیو کرنے والے مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کے حالات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ آپ اس وقت کامیاب ہو جائیں گے جب سماج کو چھوڑ دیں گے اور اپنی ذات کو چھوڑ دیں گے، پھر کامیابی ہوگی۔ ابتلا ہو تب بھی کامیاب ہے، مر جانا بھی کامیاب ہے، اور نہ مرنا بھی کامیاب ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے حوالے سے زندگی گزاری ہے ان کے لیے کربلا بڑی کامیابی ہے، جنہوں نے اپنے لیے زندگی گزاری ہے ان کے لیے کربلا ناکامی ہوگی۔ اگر زندگی اپنے لیے نہیں ہے اور اللہ کے لیے ہے تو زندگی کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے، انعام ہی انعام ہے۔ کس کے لیے؟ ہم اس کے لیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے گزر جاؤ تو ہم گزر گئے۔ لہذا بہت مبارک ہے، بہت کامیابی ہے، بڑی بشارتیں ہیں ان کے لیے۔ ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری اور اللہ کے لیے ابتلا سے گزر گئے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے سے گزارو گے تو راستہ نہیں رکے گا، اس لیے اسے اپنی انا کے حوالے سے نہ گزارو۔ انا جو ہے یہ تذبذب میں رہے گی، سماج جو ہے یہ بدلتا رہے گا، اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہے، وہ جہاں لے چلے وہاں چلتے جاؤ، اس میں کوئی دو خیال نہیں ہے۔ اب آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رنگ برنگ دنیا میں ایک رنگ کا انسان پریشان نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک شعبے کے حوالے کر دیں۔ اگر سماج کے حوالے کرو گے تو بازاروں میں پھرتے رہو گے، اور جو نئی چیز ملے گی وہ خریدتے جاؤ گے اور پرانی چیز بیچتے جاؤ گے۔ اس طرح سماج آپ کو خوش رکھے گا۔ اپنی مرضی کرتے جاؤ، آدھے لوگوں کو دوست کہتے جاؤ اور آدھوں کو دشمن کہتے جاؤ، حتیٰ کہ جو مرضی کرتے جاؤ۔ کہتا ہے کہ یہ ہم نے خود ہی انتظام کیا ہے۔ اگر اللہ کے حوالے سے چلو گے تو پھر کبھی ناکامی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مزاج ہمیشہ خوش رہے گا۔ پھر آپ کہو گے کہ کوئی بات نہیں، اگر تکلیف آئی ہے تو اللہ بہتر کرے گا، خوشی آئی ہے تو اللہ بہتر کرے گا۔ یہ زمانے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سارے زمانوں کا مالک ہی اللہ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ الگ الگ شعبہ نہ رکھنا، یہ یاد رکھنا، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔